الحمد لله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جنگ تبوک ایک بڑی مشہور جنگ ہے جو اسلام کی عرب کی حدود سے باہر جا کر اس وقت کی ایک سپر طاقت کے ساتھ تھی، اور حالات بھی کچھ ایسے تھے، سخت گرمی کا موسم، پھل بھی پک کر تیار ہو چکے تھے، اور وہ پھل پھر جس کا پورے سال کا دار و مدار اس پہ، ایسے وقت میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ نکلیے جہاد کے لیے، کہ جن کے دل میں ایمان پختہ تھا، پختہ ایمان والے وہ نکلے، اور کچھ منافقین پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ارادہ کیا کہ واپسی پہ آپ سے اعتراض کریں گے، کوئی بہانہ بنائیں گے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ السلام کو آگاہ فرما دیا کہ اللہ کے رسول، وہ منافقین جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں آئے، آپ کے سامنے آئیں گے، قسمیں اٹھائیں گے، اور آپ کے سامنے بڑے بڑے عذر پیش کریں گے۔ تو اللہ نے ان کے اس عذر کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم، کہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے جب آپ واپس لوٹیں گے، تو کہہ دیجئے لا تعتذروا لن نؤمن لکم، بھئی کوئی عذر نہ پیش کرو، ہم تمہاری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تمہاری کوئی بات سچی نہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری ایک ایک بات کی خبر سے آگاہ کر دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کریم تمہارے اعمال کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں، اور ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم ایک ایسی ذات کی طرف جو غیب اور حاضر کو جاننے والی ہے اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار اور مہاجرین کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، فرمایا کہ سبقت کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین، انصار، اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فرمایا رضی اللہ ورضوا عنہ، اور آپ سے وہ راضی ہو گئے، اعد لہم جنات تجری، اللہ نے ان کے لیے بہشتیں تیار کی ہیں، باغات تیار کی ہیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں صحابہ کرام کو گویا کہ اس میں جنت کی بشارت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، بحالت ایمان آپ کی زیارت کرنے والا، وہ مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں، جو اس کے ایمان میں شک کرتا ہے اس کے کفر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ ان کا مال لیجئے، ان کے مال کو پاک کیجئے، ان کی اخلاقی قدروں کی تطہیر کیجئے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم، ان کا تزکیہ کیجئے، ان کے مالوں کو پاک کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ اور اب کیا ہے، سبحان اللہ، جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ اپنے ان ساتھیوں کے لیے دعا کیجئے، اور جس کے لیے نبی دعا کر دے کیا اس کی بخشش میں کوئی شک باقی رہ جاتا ہے؟ نہیں، فرمایا کہ وصلی علیہم ان صلاتک، بے شک آپ کی دعا
ان کے لیے باعث سکون ہے، باعث سکینت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ خوب جاننے والا، خوب سننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے منافقین کا تذکرہ کیا اور اس مسجد ضرار کا تذکرہ کیا۔ منافقین کا ارادہ تھا کہ ہم الگ مسجد بنا لیں اور اس مسجد کے اندر جو کچھ مرضی کریں اور صحابہ کو اور نبی علیہ السلام کو اس کی خبر نہ ہو، اور جو بھی ہم سازشیں کریں اس مسجد میں اپنی بیٹھ کر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ اس کا افتتاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگ تبوک سے واپسی پر اس کا افتتاح کروں گا۔ جب واپسی ہوئی، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آگاہ فرما دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایسی مسجد کو جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا باعث اور جو مسلمانوں کو نقصان کا سبب بننے والی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں ہرگز نہ آپ جائیے۔ آپ اس مسجد کو جس کی بنیاد تقوی پر، پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، پہلے دن سے ہی حق اور سچ پر رکھی گئی ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیے۔ اور ان میں سے ایسے لوگ ہیں یحبون ان ينظروا ان يتطہروا، کہ وہ لوگ تطہیر چاہتے ہیں، اپنی پاکیزگی چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ اور اللہ بھی ایسے واللہ یحب المطہرین، ایسے پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ انسان کو مال اللہ نے دیا، جان اللہ نے دی، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے مال بھی دیا، جان بھی دی، اور پھر خریدار بن کے سامنے آ جاتا ہے کہ لوگوں جان میں نے دی ہے اور اس جان کو میری راہ میں قربان کرو، اس کے بدلے میں تمہیں بہت بڑی نعمت سے نوازوں گا۔ اللہ نے فرمایا، اس کا تذکرہ کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تم میری راہ میں جانیں قربان کرو، میری راہ میں مال کو قربان کرو، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے، جہاد کرنے والے۔ اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو خوشخبری سنا دو، اور ان کی مثال یا ان کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، کہ نبی کے ساتھی ایسے ہیں، یہ سارے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان 3 صحابہ کے معاملے کو مؤخر کر دیا جو محض سستی کی بنا پر جنگ تبوک سے رہ گئے تھے، اور انہوں نے آ کر صاف صاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اللہ کے رسول ہماری سستی کاہلی تھی اور ہمارے پاس سواری تیز تھی، ہم نے سوچا کہ چلیں تیز سواری ہے اور جا کر اللہ کے رسول کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ صاف صاف بتا دیا، کوئی بہانہ نہ کیا، جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 50 دن تک، پہلے تو فرمایا کہ 40 دن تک صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہو جاتا ان سے کلام نہیں کرنی، بائیکاٹ، فرمایا کوئی کلام نہیں کرنی، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن کلام نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جب 40 دن گزر جاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ اور ان کی اپنی بیویوں سے کہا تم ان سے الگ ہو جاؤ، مراد اس سے طلاق نہیں ہے، لیکن ان سے کلام نہیں کرنی، زمین تنگ ہے، گھر تنگ ہو گیا ہے۔ اور پھر جب 50 دن گزر گئے ہیں، مزید فرمایا کہ پھر دن جو ہے وہ مزید انتظار کرتے ہیں، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، 3 وہ لوگ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، فرمایا کہ جو پیچھے رہ جانے والے،
ان کے لیے زمین تنگ ہوگی۔ اور یاد رکھیے ایسے لوگ بھی تھے کہ روم سے خط آیا باہر کی مملکت سے کہ تمہارے محمد نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس چلے آؤ۔ اور زیادہ تکلیف پہنچی، خط کو پکڑتا ہے، پھاڑ دیتا ہے کہ آج غیروں نے بھی یہ سر اٹھا لیا ہے، ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے ایمان کو دیکھا، کتنا پختہ ایمان ہے، اور فرمایا وہ 3 لوگ فَإِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ کے زمین کی وسعت کے باوجود ان کے لیے زمین تنگ ہوگی، گھر تنگ ہو گئے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے ایک محبت کا معیار جو نبی علیہ السلام کا صحابہ کے ساتھ تھا، اللہ نے اس معیار محبت کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اس طرح کا معیار تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح کا پیار کرو۔ ایسا نبی، ایسا پیغمبر اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں عطا کیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایسا نبی، ایسا پیغمبر جس کی فرمایا کہ جس کو تمہاری تکلیف بڑی اس پہ گراں گزرتی ہے، تم سے محبت کرنے والے ہیں، تم پہ فرمایا کہ بڑے ہی تمہارے ساتھ حریص ہیں کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس مکی صورت ہے، مگر اس میں آیت نمبر 4، 94، 95، 96 یہ مدنی آیات ہیں، 4 آیات، باقی پوری کی پوری صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے ابتدا میں انسان کی کافیت کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کبھی ایک بات پہ نہیں ٹھہرتا، اور جب اسے اسودگی حاصل ہوتی ہے تو بڑا اتراتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب تنگی ہوتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں بھی کرتا ہے اور تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑتا، جب سختی آتی ہے تو تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا، اور جب اسودگی ہوتی ہے تو فرائض کا بھی تارک ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فرمایا کہ پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، ہمیں پکارتا ہے لِجَنبِهِ، ایک طرف ہو کر، قَائِدًا وَقَائِمًا، چل پھر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، ہر حالت میں ہمیں یاد کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ تکلیف ہے دور کر دو۔ اور فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرًّا، کہ انسان کیا ہے تمہاری کافیت، فرمایا کہ جب اللہ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور فرمایا مَرَّ كَأَنَّ لم يدعونا الى ضر مسه كذلك يزجنا، فرمایا کہ پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اسے کوئی تکلیف ہی کبھی نہیں پہنچی، یعنی ایسا منہ موڑ لیتا ہے، اور یہ انسان کی کافیت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک جو اللہ نے کتاب عطا کی، اس کے متعلق کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کتاب تو نبی علیہ السلام کی نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کہتے کہ یہ کتاب آپ کی ہے، آپ کی کتاب ہے تو اس طرح کریں کہ ہماری خواہش کے مطابق اس میں کچھ ترمیم کر لیں یا پھر اس کو بدل لیں۔ اور یاد رکھیے یہ اللہ کی کتاب ہے، محمد کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس میں ایک زبر زیر کی بھی تبدیلی کر سکے، یہ اللہ کی کتاب ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی آج اسی حالت میں بغیر کسی زبر زیر کی تبدیلی کے آج بھی اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب واضح طور پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالَ الَّذِينَ لا فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات نہیں چاہتے اور وہ کہتے ہیں ایتنا قرآن غیر ھذا او بدلہ، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ اسے تبدیل کر دو۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فَقُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اسے تبدیل کروں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اسے تبدیل کروں۔ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، یا میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں یا اس میں کوئی ترمیم کر دوں۔
اور یاد رکھو ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا، میں ہو وہی احکام، وہی باتیں، اسی وحی کو جو اللہ نے مجھ پر تلاوت کی ہے، اللہ نے بھیجی ہے، میں اسی کی تلاوت کرتا ہوں، تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اور فرمایا بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ایسی باتیں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ اس سے پاک ہے، تو محمد کے یہ اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے مشرکین کو ان کے معبودوں کی جو ہے وہ بے بسی کا اظہار فرمایا کہ یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ مشکل کشا حاجت روا ہے، ہمیں لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے دیتا ہے، ہماری تجارت میں برکت دیتا ہے، ہمارے پھلوں میں برکت دیتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس بات کی نفی فرما دی اور فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور فرمایا کچھ نہیں دے سکتے۔ اور یہی وہ بات تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور قرآن میں یہی بات ہے جس کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور یہ ان پہ بات بڑی گراں گزرتی کہ محمد اس بات کو ہٹا دیجئے، اس کو تبدیل کر دیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے معبودوں کا تذکرہ کر دیجئے۔ تو اسی بات کو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ لوگ مشرکین مکہ آپ کے ساتھ آتے ہیں، پاس آتے ہیں، اور فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اپنی حالت ان کی وجاہم الموت، فرمایا کہ جب کوئی سمندری موج جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جب جو ہے وہ موج ان کو گھیر لیتی ہے، اور فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کہ اب یہ نہیں خیال ہے کہ اب گھیر لیے گیا، اب سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر دعوا اللہ المخلصین لہ الدین خالصتاً، کس کو پکارتے؟ اللہ کو۔ اکرمہ بن ابو جہل باغا، فتح مکہ ہو جاتا ہے، باغا ساحل سمندر پہ پہنچا، کشتی میں سوار ہوا اور کشتی طوفان کا شکار ہو گئی، اور ملاح کہنے لگا سوائے اللہ کے تمہیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ محمد بھی تو یہی کہتے ہیں نا، جو بت یہاں تمہارے کام نہیں آ سکتے، خشکی میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو مشرکین مکہ کیا تھے؟ ان کو پتا تھا کہ یہاں سوائے اللہ کے اور کوئی کام نہیں آ سکتا، اور ہمارے نام نہاد مسلمان لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود کیا کہتے ہیں جی؟ باول حق بیڑا تھا، کہ باول حق جو ہے یا خواجہ خضر کی نیاز سمندر میں گراؤ اور اس کی حکمرانی ہے۔ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی ہے، لیکن آج اپنے اللہ کے علاوہ غیروں سے بھی بڑی محبت ہے۔ خواجہ خضر کی نیاز ہی یہ سمندر میں پیسے، دریا میں پیسے گرا دو، کہ اس کے عوض کیا ہے؟ خواجہ خضر ہماری کشتی پار لگا دے۔ استغفر اللہ، مشرکین مکہ سے بھی تم گئے گزرے ہو کہ وہ سمندر میں جب جاتے تو اللہ کو پکارتے، اور جب تم دریا کا سفر کرتے تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، تف ہے تم پر، اللہ افسوس ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک نے کہ یہ دل و دماغ، جو آنکھیں اللہ نے دی ہیں تمہیں، کان دیے ہیں حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو اللہ کی طرف سے یہ نصیحت آ چکی ہے، یہ قرآن و شفاء، یہ شفا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا بما فی الصدور، جو تمہارے دلوں میں روگ ہے اس کے لیے اللہ نے شفا بنا دیا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ جن کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے پھر بھی اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اللہ کے دوست پر کوئی خوف نہیں ہوگا، جو اللہ کا دوست ہے، من کان للہ کان اللہ لہ۔ اس کے بعد اللہ نے تذکرہ فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا اللہ کا ولی وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ تنہا بیٹھا رہے؟ وہ اللہ کا ولی ہے؟ نماز نہ پڑھے اس کو لوگ اللہ کا ولی؟ جو ہر وقت نشے میں دھن اور ہر وقت شراب یا افیون ہیروئن پیتا پھرے، اسے لوگوں نے ولی سمجھ لیا؟ ولی کون ہے؟ جب چلتا ہے زمین پہ نظریں جھکا کر چلتا ہے،
رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، اس کی ایک ایک حرکت نبی کی سنت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت سے ایک لمحے کے لیے وہ باہر نہیں ہوتا، اور یاد رکھو وہ اللہ کا ولی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کو دیکھو تم ہوا پہ اڑ رہا ہے بغیر پروں کے اور سمندر کے اوپر بغیر کشتی کے یا بغیر پل کے چل رہا ہے، اور نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت کا بھی تارک ہے، فَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالنَّعْلَيْنِ، دونوں جوتے اتارو اس کے سر پہ مارو، وہ ولی نہیں ہے، شیطان ہے۔ ولی کا کام کیا ہے؟ نبی کی سنت کی مخالفت کرنا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنت کا متبع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اپنا جادو پھینکا، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا وہ پھینکا ساتھ وہ ہڑپ کر گیا اور فرمایا اللہ اس کو ان قریب اس کو باطل کر دے گا۔ اس کا اللہ نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا کہ خیر اور شر دنیا میں جو ہے وہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، بلائی ملتی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تب بھی اللہ کی طرف سے، نہ تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی طرف سے کوئی مشکل آتی ہے تکلیف دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کی طرف سے نفع پہنچا سکتا ہے۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، ہر نماز کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک نے اسی بات کا تذکرہ فرمایا ہے، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اور لوگو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، فلا کاشفہ الا، فلا کاشف الا ہو، مگر وہی ہے جو اس کو دور کرنے والا ہے۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا مل کے آ جائے کسی کو لڑکا دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی، اللہ کی عطا ہے۔ اور جس کو کچھ بھی نہ دینا چاہے، پھر اب ان کی طرح اب علی حجویری لاہور جن کو لوگ داتا مانتے ہیں اللہ کے علاوہ، 2 بیویاں تھی، ساری زندگی مانگتے رہے، کچھ نہیں تھا، وہ جس کی اپنی اولاد نہیں تھی تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ دودھ کی سبیلیں اس کے نام کے لگاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دور کر سکتا۔ وَيُرِدْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، اللہ وحدہ لا شریک، اگر تجھے کوئی بلائی دینا چاہے، فلا رادا، اللہ کے اس فضل کو کوئی نہیں دور کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ آسانی فرما دیتا ہے، وہ نعمت دے دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔